سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارہ. ایک علاقے کے اندر مختلف برادریاں ہیں اور لینگویج کے اعتبار سے بھی کئی لوگ رہتے ہیں. اردو سپیک ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کسی کی زبان کچھ ہے، اور کاسٹ وائز بھی مختلف ہے، درجات ہیں. تو مسجد جو ہے یہ ہم آہنگی کا مرکز ہے. جیسے وہ ہم شعر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و قیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اصل میں کہ جو کہا گیا بالکل ٹھیک کہا گیا کہ وہ چودھری صاحب ہے، سیٹھ صاحب ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر کے باہر جو پی ایم کھڑا ہوا ہے وہ بھی اگر ساتھ کھڑا ہونا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ وہ جگہ ہے. تو ہم نے اس چیز کو بھی پرمان چڑھانا ہے کہ اگر ہماری مسجد میں کوئی آئے تو یہ درجہ بندی نہ ہو کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو چودھری صاحب رہیں اور سیٹھ صاحب رہیں اور جو ملازم ہے وہ ملازم رہے. نہیں، ایک ایسا ماحول مسجد کے ذریعے سے ہم کریٹ کریں کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو وہ اپنی اس پہچان کو جو باہر ہے مسجد کی اس کو وہ کھول جائے اور وہ کہے کہ اب امام صاحب کے پیچھے ہم آ گئے، اللہ اوپر کہے کہ ہم نے نماز شروع کر دی ہے تو اب ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم سب آپس پہ بھائی ہیں، اللہ کے حضور ہم سر پر سجود ہیں. ایک بہترین ایک آئیڈیل معاشرہ اس سے انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا. اللہ پاک اس کی سعادت ہمیں عطا فرمائے. مسجد دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے. یہ بھی ہم بالخصوص میں اہل سنت کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس چیز میں بڑی کمی آ گئی. بعض مسائل کیسے ہیں آپ جانتے ہوں گے، دام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی کہتے ہیں کہ ہماری ہر مسجد ہمارا مدرسہ اور ہر مسجد میں ہماری جماعت کا آنا ضروری ہے اور امام کا جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے. بلکہ ان کے جو بڑے بڑے ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تخصص کیا، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس اس مسلک کا ایک مفتی ہے، تقریباً 20,000 وہ فتاوی دے چکے ہیں. تو اس نے بتایا مجھے کہ میں پیچھے لے کے در گیا ہوں اور یہ ہمارے لیے کمپلسری. اب دیکھیے کہ مساجد کے اندر دعوت و تبلیغ جو کہ کمپلسری تھی، جو اس کا حصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی تبلیغ کا دعوت کا آغاز مدینہ تجربہ میں وہی سے کیا. مکہ مکرمہ میں تو آپ تشریف لے آتے ہیں، کبھی عکاظ کے بازار میں، کبھی آپ طائف تشریف لے گئے، کبھی آپ کو شہر میں ابی طالب میں رہنا پڑا، اور وہ ساری جو مشکلات ہیں وہ آپ جانتے ہیں تبلیغ دین کے راستے میں. لیکن مدینہ تشریفہ کے اندر آپ دیکھیں موسٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں، دعوت تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اس کا مرکز و محور وہ مسجد ہے. تو آج مسجد کی ترقی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کے اندر کمی رہ گئی ہے اس کو ہم مسجد کے ذریعے سے مکمل کریں. اسی طریقے سے رفاہی ادارہ اور کمیونٹی سینٹر یہ مسجد کی ایک حیثیت ہے. مجھے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے ادارے کے زیر دمام 6 علاقوں میں سیلاب آیا، وہاں پر جن لوگ گئے ان کو ریسکیو کیا، اور جن لوگوں کو وہاں پر ہیلپ کی ضرورت تھی، راشن کی یا مالی امداد کی، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق وہاں کوشش کی. ظاہری بات ہے کہ جو اتنے بھی مخیر حضرات اہل محبت ہیں ان کے تعاون سے ہی ممکن ہوا. تو یہ بھی ایک مسجد کے ذریعے سے بأحسن خوبی الحمدللہ سر انجام پا سکتا ہے. اسلام آباد میں ایک مسجد ہے، اس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ جتنے بھی فلاحی کام آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، جو بیوائیں ہیں ان کا بھی وظیفہ قدر ہونا چاہیے، اگر کوئی بچی ہے یتیم ہے اس کی شادی ہونی چاہیے، خیر اللہ کو ان کو شادی کا اہتمام کرنا چاہیے، جملہ اخراجات ان کے دلنے چاہیے. یا جو ایسے بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور وہ ٹیوشن فی نہیں بھر سکتے، تو مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دست و بازو بنے اور انہیں آگے لے کے جائیں. تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک مسجد کے ذریعے سے سارے کام ہو رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ وہ وبا فقراء کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، بلکہ وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور ساتھ وہ ایسے غریب بچوں کو، یتیم بچوں کو بھی آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کے لیے تعاون کر رہے ہیں. جگہ کون سی ہے؟ مسجد. مسجد کے ذریعے سے اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ
ظاہر بات ہے مفجر حضرات ان کے ساتھ ہے، پوری ٹیم ہے ان کے پیچھے، کوئی آرگنائزیشن ہے، یہ آرگنائزیشن یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی کوشش کرنے سے. جیسا کہ آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ڈاکٹر صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی محمد بلال صاحب، یہ میرے سیشن فیلو بھی ہیں پی ایچ ڈی کے ماشاء اللہ. اس دوران ہی مجھے بتاتے رہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. پھر ان فیوچر انہوں نے بتایا کہ ایک ہم بہت بڑا پروجیکٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج مجھے وہ دکھایا تو الحمدللہ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے کتنی کم عمری میں ان سے اتنا بڑا کام لے لیا. میں دعا گو اللہ تعالیٰ انہیں نصیب برکت عطا فرمائے. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ ہم چاہیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آرگنائزیشن کا، تو وہ آرگنائزیشن یہ کہیں اور سے نہیں ملے گی آپ کو، وہ آپ کے محبین، آپ کے مقتدی، آپ کے نمازی حضرات انشاءاللہ آپ کے سپورٹ کو